آج کا سلگتا ہوا سوال، نیا سال منانا کیسا ہے؟ جواب کیسا بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ اتنا بڑھ چڑھ کر اس مسئلے کو ایشو بناتے ہیں اس موقع پر کہ بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ جبکہ ہمارے یہاں چھٹیاں منائی جاتی ہیں، وہاں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں چھٹی کا تصور تک نہیں ملتا۔ ہمارے یہاں شادیاں منائی جاتی ہے، ہمارے یہاں 15 اگست اور 26 جنوری منائی جاتی ہے، وہاں سوال جواب کھڑے نہیں ہوتے اور وہاں کوئی اپنا غیر نہیں ہوتا۔ لیکن جب نیا سال منانے کی بات آتی ہے اور اس پر سوال کھڑا ہوتا ہے تو یہاں سوالات کی بوچھار ہوتی ہے، اور اپنوں کو غیر بنانے کی کون کون سی روایتیں ہیں وہ الگ الگ حدیثوں سے ڈھونڈ کر نکال کر سنائی جاتی ہے۔ بات بڑی عجیب سی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ منانا کیسا ہے، سوال یہ ہے کہ آپ مناتے کیسے ہیں۔ اگر آپ عید اور عید الاضحیٰ کو اس انداز میں مناتے کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے تو وہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کوئی سا بھی دن اس طریقے سے مناتے جو شریعت کے اصول و ضوابط کے خلاف ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے تو وہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ اور اگر آپ کسی دن کو، کسی لمحے کو ایسے انداز میں گزارتے ہیں جس میں اللہ کی ناراضگی نہیں ہوتی، کسی ملک اور دیش کے قانون کا النگھن نہیں ہوتا، تو اس کے عدم جواز کی کوئی صورت بھی نہیں بنتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس موقع پر یہ سوال کھڑا کرنے کے بجائے کہ منانا کیسا ہے اور منائے کہ نہ منائے، ہمیں ان سوالوں پر غور کرنا چاہیے کہ کسی بھی نئے سال، نئے مہینے کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو نمبر 1 یہ ہے کہ ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجبار من الشیطان۔ دوسرا کام جو ہمیں ہر نئے سال پہ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ ہم نے سال گزشتہ کیا پایا اور کیا کھویا، اور اب اگلے سال ہمیں کیا کچھ منصوبے پر کام کرنا ہے اور کن چیزوں کو ہمیں کامیاب بنانا ہے، ہمیں اس کا لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ اور تیسرا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہم اپنے کھوئے ہوئے ماضی پر استغفار کریں اور آنے والے مستقبل پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ 2024 کے ہاتھوں سے چلے جانے پر ہم رب کے حضور اپنا استغفار پیش کریں اور ان کے لیے بھی ہم استغفار کریں جنہوں نے اس موقع پر رب کی ناراضگی کا کام کیا ہے، اور آنے والے سال کے لیے ہم نیک تمناؤں کا اظہار کریں اور ایک دوسرے کو ہم یہ رائے اور مشورہ دیں اور ہم یہ راستے دکھائیں کہ آنے والے سال کو ہمیں دینی، ملی، سماجی، سیاسی اور معاشی اعتبار سے ایک کامیاب اور انوکھا سال بنانا ہے انشاءاللہ العزیز۔